السلام علیکم دوستوں، آپ سن رہے ہیں علم کا ساتھی، اور آج ہم ایک نہایت گہری مگر دلچسپ فکری کتاب کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں، مارٹن ہائیڈگر کی بینگ اینڈ ٹائم۔ ہاں، اور یہ کتاب واقعی کوئی عام فلسفہ نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ کتاب انسان کو اس کی اصل پہچان سے ملواتی ہے کہ ہم آخر ہیں کیا، ہمارا ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ بالکل، ہائیڈگر نے جو سب سے اہم سوال اٹھایا وہ یہ تھا، بینگ یعنی وجود اصل میں ہوتا کیا ہے؟ اچھا، یعنی ہم روز بولتے ہیں یہ ہے، وہ ہے، میں ہوں، مگر ہم کبھی سوچتے نہیں کہ یہ ہونا کیا ہے۔ اور اسی لیے ہائیڈگر نے کہا اب وقت ہے کہ فلسفہ وجود کے سوال کو دوبارہ سنجیدگی سے لے۔ وہ کہتا ہے کہ فلسفہ تو خدا، اخلاقیات، علم سب پر بات کرتا رہا، مگر وجود کو بھول گیا۔ واو، مطلب سب کچھ وجود پر کھڑا ہے اور اسی کو سب سے کم سمجھا گیا۔ فیسینیٹنگ۔ اور پھر وہ انسان کو مرکز بناتا ہے، یعنی وہ وجود جو اپنے ہونے پر سوچ سکتا ہے، اور اسے وہ کہتا ہے ڈیزائن۔ ہاں، دا سائن، مطلب ایسا وجود جو شعور رکھتا ہو، جو جانتا ہو کہ وہ ایک دن مر جائے گا اور اسی لیے اپنی زندگی کو معنی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ڈیزائن صرف جسم نہیں بلکہ ایک سوچنے والا، میننگ تلاش کرنے والا وجود ہے، اور ہائیڈگر اسی کو وجود کا دروازہ مانتا ہے۔ پھر وہ ایک اور خوبصورت بات کرتا ہے کہ ہم دنیا میں بس نہیں ہوتے، ہم بینگ ان دی ورلڈ ہوتے ہیں، یعنی ہماری موجودگی ہمیشہ کسی کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے۔ ہاں، ہم چیزوں کو صرف دیکھتے نہیں، ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک ہتھوڑی صرف لکڑی توڑنے کا آلہ نہیں، وہ ایک مقصد، ایک تعلق، ایک ماحول کی نشانی بھی ہے۔ اچھا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ زیادہ تر لوگ دا تھے کے مطابق جیتے ہیں، یعنی سوسائٹی، دنیا، روایات جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ سیڈ بٹ ٹرو، ہم اصل میں خود نہیں جیتے، ہم وہی بنتے ہیں جو لوگوں نے ہمارے لیے سوچا ہوتا ہے۔ اس کو وہ کہتے ہیں ان آتھینٹک ایگزسٹنس، یعنی غیر حقیقی زندگی۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ ہائیڈگر کہتا ہے کہ تم آتھینٹک بھی جی سکتے ہو اگر تم موت کو سنجیدگی سے لو۔ موت کا شعور، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اپنی اصل پہ لاتی ہے کہ وقت کم ہے اور اسی لیے اب جیو، سچ میں جیو۔ اور وقت، ہائیڈگر کہتا ہے وقت صرف گھڑی کا حساب نہیں، وقت دراصل وہ ساخت ہے جس میں ڈیزائن جیتا ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ہم ان کے درمیان بہتے ہیں۔ واو! اور زبان صرف الفاظ نہیں بلکہ وہ میڈیم ہے جس سے ہم سوچتے، سمجھتے اور تعبیر کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہرمینیوٹکس یعنی تعویل، مطلب تلاش کرنا، اور یہی انسان کی اصل جد و جہد ہے۔ تو آخر میں بینگ ان ٹائم ہمیں صرف فلسفہ نہیں دیتی، یہ ہمیں زندگی کا ایک نیا زاویہ دیتی ہے کہ اپنی اصل کو پہچانو، اپنی موت کو مانو، وقت کی قدر کرو، اور دوسروں کے مطابق نہیں، اپنی سچائی کے مطابق جیو۔ ہاں، یہ کتاب واقعی ذہن کو بدل دیتی ہے، ایک گہری خاموشی کے ساتھ انسان کے اندر ہلچل مچا دیتی ہے۔ تو دوستوں، یہ تھا مارٹن ہائیڈگر کی بینگ اینڈ ٹائم کا فکری خلاصہ، ایک ایسا فلسفی جس نے صرف سوال نہیں اٹھایا بلکہ سوچنے کا زاویہ ہی بدل دیا۔ ہاں، اور شاید سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ہم اپنے وجود کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہم صرف زندہ نہیں، ہم شعور رکھتے ہیں، اور یہ شعور ایک ذمہ داری بھی ہے۔ بالکل، ہم وقت کے بہاؤ میں جیتے ہیں، دوسروں کے بتائے راستوں پر چلتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ ہم خود کون ہیں۔ لیکن جیسے ہائیڈگر کہتا ہے، موت کا شعور، وقت کی حقیقت اور اپنی اصل تلاش کرنا، یہی ہماری سچی زندگی کی شروعات ہے۔ اگر یہ گفتگو آپ کے دل کو لگی ہو یا دماغ میں کہیں ہلچل مچائی ہو تو ہمیں ضرور بتائیں۔ علم کے ساتھی پر ہمارا مقصد صرف بتانا نہیں بلکہ سوچ کو بیدار کرنا ہے۔ اور اگر آپ ایسی ہی مزید گہری کتابوں پر پوڈ کاسٹ سٹائل گفتگو سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اگلی قسط کا انتظار کریں۔
اگلی قسط میں ہم کسی اور فکر انگیز کتاب کے ساتھ واپس آئیں گے. تب تک سوال کرتے رہیے، سوچتے رہیے اور اپنی اصل تلاش کرتے رہیے. خدا حافظ.